اب اس مہینے کی فضیلت کوئی کیا بیان کر پائے گا؟ اس کی راتوں کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. دن کی بات میں کیا کروں، دن کے اجالے کی بات کیا کروں. یہ تینوں مہینوں میں 3 راتیں ہیں. رجب میں شب معراج، شعبان میں شب برات، رمضان میں شب قدر. ان 3 راتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، کسی کی طاقت نہیں کہ کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے. اور ایک رسم کے طور پر تھوڑا بہت ہم ادھر ادھر لیپا پوتی کرتے ہیں اور چلتے ہیں بس، جیسے اپنی عادت ہے، کسی طرح سے اپنے آپ کو فٹ کر لیتے ہیں بس، کوئی اندازہ نہیں. جسے شب معراج کہتے ہیں، اتنی عظیم رات ہے. راتوں میں سے 27ویں رجب کی شب ہے، بہت عظیم رات ہے. تو معراج پر گفتگو انشاءاللہ اسی رات میں تھوڑی سی سن لیں گے آپ. آج پوری بات تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جسے شب معراج ہے تو بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات. حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ رجب میں بھی برکت دے اور شعبان میں بھی برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے. تو اب رجب کی برکت کا آپ اندازہ صرف ایک رات سے نہیں کر سکتے، اتنی برکت ہے اس میں. کتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے شب معراج میں، پوچھو نہیں. خدا کرے سب کی ہو جائے. اور یہ جو نماز ہے، جو نماز ہے، معراج ہی میں تو فرض ہوئی ہے نا، یہ رجب ہی میں ملی ہے آپ کو. جو بیٹھے ہو آپ یہاں، یہ وہیں ملی ہے، اسی مہینے میں ملی ہے. اس کی برکت کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہم تو اس لائق نہیں ہوئے کہ اس ایک رات کی خیر و برکت کا اندازہ کر سکیں. ہم اس لائق نہیں ہوئے کہ ہم شب برات کے خیر و برکت کا اندازہ کریں. شعبان کی جو شب برات نہ جانے کی کتنے بخشے جاتے، خدا کرے اس رات میں بھی سب کی بخش جائے. رہ گیا شب قدر. 3 مہینوں میں 3 راتیں ہیں. شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں، وہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. شب قدر جو ہے ڈکلیئرڈ، اور شاید اس لیے نہیں ہے کہ اگر شب قدر بھی ڈکلیئرڈ ہوتی تو بھی بے قدر ہو جاتی. 27 کو کر کے گھر میں بیٹھتے جیسا کہ تھا پہلے. جو چیز عام ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، تو اس کو چھپا دیا گیا. کہا تلاش کرو اس کو، تلاش کرو اس کو. رمضان کے آخری عشرے میں اس کو ڈھونڈو، شب قدر کو. 21 کو ڈھونڈو، 23 کو ڈھونڈو، 25 کو ڈھونڈو، 27 کو ڈھونڈو، 32 کو ڈھونڈو. یہ سچ ہے کہ زیادہ احتمال 27 کا ہے، اسی لیے زیادہ تر مساجد میں 27ویں کو ہی ختم ہوتا ہے. لیکن آج بھی عرب میں 29ویں کو ختم ہوتا ہے. تو یہ 3 مہینوں میں 3 راتیں ہیں. ہم ان راتوں کی خیر و برکت کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ موج و مستی کی رات نہیں ہے، یہ محض رات جاگنے کی رات نہیں ہے. رات جگا مت کرو، صرف رات ہم نے جاگا، نہیں. یہ خالص بندگی کی راتیں ہیں. اگر کچھ آنسو آپ کے پاس ہیں تو ان راتوں میں گراؤ اور معافی مانگو. کچھ رو تھوڑا سا. دوسروں پر نکتہ چینی بہت ہو چکی ہے.
کچھ اپنے اپنے حال پر بھی نظر کر لو اور اپنے معال پر بھی تھوڑا نظر کر لو. معاش تو آپ کے پیچھے لگا ہی ہے, تھوڑا معاد کی بھی فکر کر لو. روزی تو لگی ہی پیچھے, تھوڑا اپنے آخرت کی بھی فکر, تھوڑا آنسو کی رہو. اللہ والوں میں سے کسی ایک کو نہیں پاؤ گے کہ وہ سب رونے والے تھے. کسی ایک اللہ والے کے نام آپ لو جو روتا نہ ہو. حضرت آدم کے آنسو مشہور ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسو مشہور, حضرت ایوب علیہ السلام کے آنسو. کسی ایک کو بتاؤ تو تم. خود حضور کے آنسو مشہور ہیں, سجدے میں گر کے روتے رہتے, سر ہی نہیں اٹھاتے تھے. آپ جو ہے کہا لگاتے پھر رہے ہو, ٹھٹا لگاتے ہو اور چھت اڑاتے رہتے ہو, اور کٹر جو ہے سنی بنے رہتے ہو. کٹر سنی, ٹنا ٹن سنی, کیا پتہ نہیں کیا ٹنا ٹن ہے. کہا لگاتے ہو. روتے تھے حضور سجدے میں. کبھی کبھی جبریل آ کے چپ کراتے تھے, جس کو اعلیٰ حضرت اس طرح بیان کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سے بیان کروں تاکہ تھوڑا سا آپ کو عقل آ جائے, بے عقلی میں زندگی گزر رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. ہمارے نبی روتے ہیں, ہم ٹھٹھا لگاتے پھرتے ہیں. سب انبیاء روتے ہیں. کچھ چیزیں اللہ کو بہت پسند ہیں, اس میں سے ایک آنکھوں کا آنسو بھی ہے. گناہوں کو دھونے والی چیز نہ یہ حوض ہے آپ کی, اس میں ہاتھ پاؤں دھو سکتے, گناہ نہیں دھو سکتے. کسی نے حوض میں گناہ دھویا, یہ اور بات ہے, گناہ جھڑتے ہیں وضو میں سب. یہ کسی دریا میں بھی گناہ نہیں دھو سکتے, کسی سمندر میں بھی گناہ نہیں دھو سکتے. ہاں آنکھ کے آنسوؤں سے آپ گناہ دھو سکتے, اس سے گناہ دھل جائے. جب بندہ روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے تب خدا کو رحم آ جاتا ہے. دنیا تو کسی رونے دھونے والے بھی ترس نہیں کھاتی. کتنے لوگوں کو زندہ دفن کر دیا گیا فلسطین میں, یہ دنیا دیکھتی رہی. اور بات حقوق انسانی کی کرتی ہے. دیکھو ذرا, یہ دلاورس دزدس کی وقف چراغ دار, یہ چور جو ہے کتنا بہادر ہے کہ ہاتھ میں چراغ لے کے دنیا کو لوٹ رہا ہے. پوری دنیا خاموش ہے. کتنے لوگ, کتنی لاشیں نکل رہی ہیں. یہ دیکھتی ہے دنیا, دیکھتی ہے. بہت بے رحم دنیا ہے. صرف رحم کی باتیں ہیں. آنکھ کے آنسوؤں سے دھو اپنے کو. جب تک آنکھ کے آنسو نہیں گرتے گناہ نہیں دھلتا. اور نماز میں بھی آپ کے جان جب آتی ہے جب نماز میں آنسو آ جائے. آپ دعا میں بھی جان اس وقت آتی ہے جب آنسو آ جائے. رونے کو آپ کیا سمجھتے ہو, کیا سمجھتے ہو آپ رونے کو؟ ارے بچہ اگر نہ روئے تو اس کو دودھ نہیں ملے گا. جب تک بچہ روتا نہیں ہے اس کو دودھ نہیں ملتا. اور جب تک آسمان نہیں روتا, جب تک سبزہ نہیں اگتا. اسی طرح جب تک گنہگار روتا نہیں ہے گناہ ٹھیک سے بخشے نہیں جائیں گے. بہت زیادہ پرہیزگار بنے مت گھومو, اللہ جسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے. عارف رومی اسی بات کو اپنی مثنوی مانوی میں بیان کرتے ہیں. تا نگیری طفل کہے جوشد لبن, کہے نگیری آبر, کہے رویت چمن. جب تک آسمان نہیں روتا ہے چمن نہیں لہلاتا, باغ و بوستہ میں باہر نہیں آتی. اور جب تک بچہ نہیں روتا ماں کے پستان میں دودھ جوش نہیں مارتا. تو اگر رونے سے ماں کے پستان میں دودھ جوش مار رہا ہے, بارش کے رونے سے
سبزہ اگ رہا ہے اور باغ و بوستہ میں باہر آئے، تو جب بندہ روتا ہے اس کے گناہ معاف۔ بہت پرہیزگار بنے مت گھومو، منع کر دیا کہ بہت زیادہ پرہیزگار بنے مت گھومو، تمہاری مجال تم ہو پرہیزگار۔ فلا تزکوا انفسکم، یہ منصوص ہے، اپنے آپ کو بہت ستھرا مت بتاؤ کہ میں چنی ہوں، چنا ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ، ہمیں کچھ نہیں کرتے ہو، کیا کرو گے تم؟ منع کر دیا کہ اپنے آپ کو بہت ستھرا مت بتاؤ۔ بل اللہ یزکی من یشاء، وہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ستھرا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ستھرا کرتا ہے۔ بڑے ستھرے بنے ہیں، ادھر ادھر کی چند چیزیں کی، بس ستھرے ہو گئے۔ رو تھوڑا سا، رو۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنا بیان کیا ہے کہ میں ایک معاملے میں دعا کر رہا تھا، نہیں سنی جا رہی، بہت دعا کر رہا تھا، نہیں سنی جا رہی۔ ایک دن دعا کرتے کرتے جو ہے میں نے کہا مولا حضور کے صدقے میں، جیسے حضور کا نام آیا رونا شروع کیا میں نے، کیونکہ حضور روتے بہت روتے، کہا جیسے حضور کا نام آیا رونا شروع کیا، جیسے میں نے کہا کہ اپنے محبوب کے صدقے میں مولا یہ مراد میری پوری کر دے، پھر رویا، اسی وقت قبول ہو گئی پڑھ۔ اس لیے راہ بتا رہا ہوں اس بڑی رات کی، بہت ادھر ادھر کر کے چھو چھک کر کے مت بھاگنا ہو بابا۔ مجھے معلوم ہے کہ عرب جا کے دو چیز جو ہے عمرہ اور حج میں سیکھ کے آتے ہیں، ایک تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، ساری دنیا میں چلیں پھریں، مسجد میں کرسی بیٹھو، جہاں سے آپ کو مجبوری ہے بس وہیں تک آپ کو کرسی کی اجازت، اس کے بعد نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بیٹھے، ایک تو یہ کرسی پکڑ لیا۔ اب کی رمضان میں میں نے دیکھا، پہلے سب یہاں اس مسجد میں صرف یہیں حرم کے اندر ہی کرسی لگتی تھی، لیکن اس رمضان میں نے دیکھا کہ صحن تک پہنچ گئی کرسی۔ میں نے کہا تھوڑا اور حج عمرہ ہو جائے باہر نکل جائے گی کرسی، کیا یہیں آ کے ٹھاٹ پکڑتے ہیں۔ اور کچھ جوان لوگ تو مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جوان لوگ۔ بڈھا اگر بیٹھ جائے بیچارہ نہیں بیٹھ پا رہا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جوان آدمی ٹیک لگا کے موبائل گھماتے ہیں، ایسے ایسے کرتے، اور پھر مجھے دیکھتے جلدی سیدھے ہو جاتے، کوئی نالائق آ رہا ہے۔ مجھ سے ڈرتے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے ہو، یہ خدا کا گھر ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں کیا بتاؤں، میں ایک اللہ والے کا تذکرہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب یہاں سے گزرا کہ بیچارے عبادت کرتے کرتے جو ہے ذرا سا انہوں نے مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا لیا اور تھوڑا سا پاؤں پھیلا دیا، تھک گئے تھے، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے تھے، بس گوشے مسجد سے آواز آئی، کیا ہے بندے خدا، کیا شاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھتے ہیں؟ پھر جو انہوں نے پاؤں سمیٹے ہیں تو مر کے ہی کھلے ہیں، بس کیا کیا، تھوڑا سا ادب سیکھ لو، تمہارا دین علم و ادب کا نام ہے، یہ چیز نہ تمہیں اسکول میں ملے گی، نہ کالج میں ملے گی، نہ یونیورسٹی میں، وہاں تو جو مل رہا ہے وہ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ کیا مل رہا ہے۔